الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان المبارک کا مقدس بابرکت عظیم الشان مہینہ سایہ فگن آنے والا ہے. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے اور جس کے لیے مہینوں پہلے تیاریاں شروع کر دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ ہمیں رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، اور جو ہم رمضان میں عبادت کریں اس عبادت کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ کو صحابہ کے سامنے تقریر وعظ فرمایا کرتے تھے اور صحابہ اکرام سے اس مہینے کے فضائل بیان کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام کو بتاتے تھے اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اس مہینے میں کیا کرنا ہے، اس مہینے میں کن چیزوں سے بچنا ہے، کن امور کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. فرماتے ہیں قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ تم پر ایک مقدس بابرکت مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، آ گیا ہے، چھا گیا ہے. بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. کیوں بابرکت ہے؟ ایسی کیا چیز ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بہت ہی بابرکت اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے. اس لیے مبارک ہے کہ فیہ لیلۃ، اس میں ایک رات ہے، خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور شہر قد جعل اللہ صیامہ فریضہ، اور ایسا مہینہ ہے جس کے روزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے اور اس کے قیام کو یعنی رات کی نماز کو اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے. تو رمضان مبارک میں 2 مقدس عبادتیں ہیں، ایک رمضان کا روزہ ہے اور دوسرے رمضان میں نوافل کی پابندیاں ہیں اور نوافل کی کثرت ہے. تو نوافل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قربت کا ذریعہ بنایا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے واضح فرماتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں، اور جو شخص اس مہینے میں روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ثواب ہے جتنا صائم کے لیے ہے، روزے دار کے لیے ہے. اور روزے دار کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہر کوئی تو امیر نہیں ہے کہ ہر انسان روزہ افطار کرا سکے، روزے کی پارٹی دے سکے. ہر انسان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا امیر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک گھونٹ پانی سے افطار کرا دے اس کے لیے بھی یہی فضائل ہیں. جو انسان ایک کھجور سے کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے اس کے لیے بھی یہی فضائل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس مہینے کے فضائل بیان فرمائے اور فرمائے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر رحم کرے گا اور اپنے ماتحتوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ دے گا تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں نفل عبادت کرتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان کے فرض عبادت اس نے کی ہو. یہ رمضان مبارک کی برکتیں ہیں کہ اس میں اتنی برکت ہے. اگر ہم ایک نفل پڑھتے ہیں، ایک نفل نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ہے جیسے غیر رمضان کے ہم نے فرض پڑھے ہوں.
اور جو شخص اس مہینے میں فرض پڑھتے ہیں تو ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان کے 70 فرائض ہم نے پڑھے ہوں۔ تو یہ رمضان مبارک کا بابرکت مقدس مہینہ ہے، اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ بتایا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا مہینہ کیوں ہے؟ کیونکہ انسان روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو انسان ان کے اوپر صبر کرتا ہے۔ انسان کا دل چاہتا ہے کہ روزہ افطار کر لے ٹائم سے پہلے، لیکن وہ نہیں کرتا، اس کو اللہ کا خوف ہے، یہ صبر ہے۔ انسان کسی گناہ میں ملوث ہونا چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا، وہ صبر کرتا ہے، یہ صبر ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس مہینے کی تقدس کو بڑھانے کے لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا تو مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور روزوں کا رمضان کا آپس میں بہت گہرا ملاپ ہے، جوڑ ہے۔ یعنی رمضان مبارک میں اور قرآن کریم میں دونوں میں آپس میں بہت اچھا جوڑ ہے، کیونکہ رمضان کے روزے رکھنا ہے اور پھر ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کرنی ہے، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ انزل فیہ القرآن، یہ قرآن ہم نے اس میں نازل کیا، یعنی یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے مومنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور روزے ہم نے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ ایسا نہیں کبھی تم یہ سوچو کہ ہم پر یہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، یہ بوجھ تم پر نہیں ڈالا، بلکہ تمام امتوں پر، جتنی بھی من قبلکم، آدم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں آئی ہیں، ہم نے ہر امت پر روزوں کو فرض کیا ہے، اگرچہ نوعیت مختلف ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک مہینے کے یعنی پورے رمضان مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ اور کیوں روزے کو اللہ نے فرض فرمایا ہے؟ لعلکم تتقون، کیوں روزے رکھوا رہے ہیں اللہ روزے رکھوانے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں تم پر روزے رکھوا رہا ہوں، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے میں پرہیزگار کیسے بنیں گے؟ اس لیے کہ روزہ انسان کو اطاعت کی طرف آمادہ کرتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو ناجائز امور سے رکتا ہے، اور اس کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اطاعت اندر پیدا ہو جائے اور اندر سے برائی کا خاصہ کم ہو جائے، یہ تقویٰ ہے۔ انسان یہ مہینہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم پورے سال جینے کا سلیقہ ہمیں آ جائے، ہمیں کس طرح جینا ہے۔ اس مہینے میں نوافل کی کثرت، اور اس مہینے میں فرائض کی پابندی، تاکہ ہم دوسرے مہینوں میں بھی فرائض کی پابندی کر سکے، نوافل کی پابندی کر سکے۔ انسان جو بھی عبادتیں اس رمضان میں کثرت سے کرتا ہے ان کا عادی بن جاتا ہے۔ تو انسان عادی بن جاتا ہے تو غیر رمضان کے جو 11 مہینے ہوتے ہیں ان میں اس کو وہ عبادت کرنی آسان ہو جاتی ہے۔ تو مہینہ پریکٹیکل اور پریکٹس کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے تمام امت مسلمہ پر جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں، بالغ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 طبقے کے لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ایک تو مسافر ہیں، جو انسان سفر پہ ہو اور سفر شرعی سفر ہو، اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن آج کل چونکہ سفر تھکان کے نہیں ہے تو آج کل سفر میں روزہ رکھ لیا جائے تو یہی بہتر ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہیں جو بیمار ہو، تو بیمار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، جب شفایاب ہو جائے پھر آخر میں روزہ رکھ لے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو شخص اس مہینے کو پائے، اس مہینے میں داخل ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، یعنی اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے اور نماز اسلام کا رکن ہے، اسی طرح روزہ رکھنا بھی فرض ہے، اور روزہ بھی اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک نماز ہے اور ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ تو روزہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ کا اجر اپنی طرف سے عطا کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک فضل اور خاص فضل ہے
کیونکہ جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ عبادتوں کو لکھ لیں اور ان کا اجر و ثواب بھی لکھ دے، لیکن جب روزے کا نمبر آتا ہے تو فرشتے صرف لکھتے ہیں کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اس کو ملنا کیا ہے، اس روزے پر کتنا ثواب ملنا ہے، یہ فرشتے نہیں لکھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی، کہ روزہ تو میرے لیے ہے، جب میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور جانتے ہیں آپ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا اجر دیں گے تو اللہ کتنا دیں گے؟ حقیقت میں اتنا غلام یعنی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جو فرشتے مخلوق ہے، اور فرشتے سے اللہ دلوائے تو اتنا نہیں دے سکتے فرشتے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیں گے۔ تو روزہ اللہ کے لیے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بابرکت مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں روزے پابندی سے رکھے جائیں، نماز پابندی سے پڑھی جائے، اور قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کی جائے، اور تراویحوں کی بھی پابندی کی جائے۔ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تو تراویحوں کی پابندی کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے، پوری امت کی مغفرت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں، قائم ہیں، ہمیں اسلام پر سلامتی کے ساتھ زندہ اور قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا